أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها فان وفان ما فيها إلا ما والاه عالما ومتعلما. صدق الله العظيم. بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت دو حدیث رسول تلاوت کی ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کروں گا. آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے مفید کا بات کام کی بات کہلائے. مدرسوں میں آنا، دینی مجلسوں میں شامل ہونا، یہ ایمانی فریضہ ہے. ایمانی فریضہ ہے. ہر مومن اپنے ایمان کی فروغ کے لیے اور اس میں جلا پیدا کرنے کے لیے، ایمانی روشنی میں تابندگی پیدا کرنے کے لیے ہر مومن کو تلاش ہونا چاہیے ایسی مجالس کی، ایسے مدارس کی، ایسے خانقاہوں کی، ایسے مراکز تبلیغ کی جہاں ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل الایمان یزید و ینقص، کیا ایمان میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام کا ایمان، ان کا یقین اتنا پختہ تھا، ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس کے مراتب نہیں ہوتے تھے. بس ایمان میں اتنی پختگی کے ساتھ واحد کرتے تھے کہ اب جو بھی باتیں معلوم ہوں گی، ایمان لانے کے بعد جو بھی تقاضے ہوں گے ان پر عمل کریں گے. جو چیزیں چھوڑنے کی ہوں گی ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ صحابہ کا ایمان اس درجے یقین ہوتا تھا، پوری زندگی میں اپنے عملی ثبوت کو پیش کرتے رہے. تو ان کو تعجب تھا کہ ایمان بھی ایسی چیز ہے جس میں کمی زیادتی ہوتی ہے. حل الایمان یزید و ینقص، کیا ایمان میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، الایمان یزید و ینقص، ایمان میں کمی